کیا آپ کو معلوم ہے کہ زبان ہی انسان کی ترجمانی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اپنی نیت ظاہر کرنے کے لیے بعض اوقات صرف باڈی لینگویج ہی کام آتی ہے؟ جیسے آپ اپنی زبان کھولے بغیر اپنی نگاہوں کے دھکوں سے مہمان کو منٹوں میں گھر سے نکال سکتے ہیں، اور بھیک مانگنے والے کو بغیر کچھ کہے ماتھے پر پپو یا تنگ نہ کر برانڈ کے بل ڈال کر ناکام لوٹا سکتے ہیں۔ باڈی لینگویج کا استعمال شادی کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں تو شادی کے شوقین لڑکے باڈی لینگویج کو مزید مؤثر بنانے کے لیے برتن دیواروں اور زمین پر پٹکنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے۔ کبھی چائے میں چینی کم ہونے کے بہانے پیالی دیوار پر دے ماری، اور کبھی سالن میں نمک کم ہونے پر برتن فرش پر پٹک دیا، جس پر والدین سمجھ جاتے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ باڈی لینگویج سے پالتو جانور بھی واقف ہوتے ہیں، جیسے کتا دم ہلا کر اپنے مالک سے وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ بعض لوگ بھی مالک یا باس کے سامنے دم ہلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ صرف محاورہ میں نظر آتی ہے۔ فیشن شوز میں زبان و بیان سے عاری حسن باڈی لینگویج کے سہارے اپنے جلووں سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ دوسری طرف کمیونیکیشن کے ماہرین تو زبان ہی کو ابلاغ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان کسی واقعے کیفیت کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتی۔ مثلاً آپ ایک لڑکے کو سائیکل چلاتے دیکھتے ہیں اور پھر یہ واقعہ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں نے ایک لڑکے کو سائیکل چلاتے دیکھا، اور باقی تفصیلات فراموش کر جائیں گے، یعنی یہ کہ لڑکے نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جوتے پہن رکھے تھے یا بوٹ، لڑکے کے بڑے بڑے بال تھے یا ٹن کرائی تھی، اور اگر ٹن کرائی تھی تو سر پر ٹوپی تھی یا اپنے سر کے زیر سورج کی شعاؤں کو منعکس کر رہا تھا، سائیکل پرانی تھی یا نہیں، اور کون سی کمپنی کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان کے خیال میں اگر زبانیں نہ ہوتی تو انسانوں میں ایسی انڈرسٹینڈنگ فروغ پاتی کہ وہ ایک دوسرے کے خیالات پڑھ لیتے، اور ان کے ذہن میں ہو بہو وہی نقشہ آ جاتا جو کوئی اسے بتانا چاہتا۔ ویسے اگر انسان قوتی گویائی سے محروم ہوتا اور صرف باڈی لینگویج سے کام چلا لیتا تو پھر شاید دنیا کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ زبان نہ ہوتی تو غیبت نہ ہوتی، نفرت کا اظہار کم سے کم ہوتا، ایک دوسرے کو مشتعل کرنے کے لیے موٹی موٹی گالیاں دینے سے ہم عاری ہوتے تو لڑائی کی نوبت نہ آتی، فرقہ واریت پسند ایک دوسرے کو کافر کہنے کی جسارت کیسے کرتے، ہمارے گفتار کے غازی حکمران کردار پر توجہ دیتے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے دل کی بات بلا واسطہ سمجھتے تو اس کا بڑا فائدہ پولیس اور ٹریفک اہلکاروں کو پہنچتا، وہ لائسنس دکھاؤ، کاغذات دکھاؤ جیسے جھنجھٹوں سے آزاد ہوتے، ڈرائیور بھی ان کے دل کو پڑھ کر بغیر چو چرا ان کی مٹھی گرم کرتے۔ گھروں میں ساس اور بہو کے درمیان روز روز پانی پت کی لڑائیاں برپا نہ ہوتی، نندوں اور باوج کے درمیان کڑوے کثیرے جملوں کا تبادلہ نہ ہوتا تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا، اور نہ ہی قومی اسمبلی میں بات ہاتھا پائی تک پہنچتی۔ ہم ایک دوسرے کو موٹی موٹی گالیاں دینے سے محروم ہوتے تو کورٹ کچہریاں بالکل ویران ہوتیں، موبائل کمپنیوں کا کاروبار بھی ٹپ ہو جاتا، گلی محلے میں سبزیاں بیچنے والوں کی آوازوں سے محفوظ رہتے۔ لیکن کیا کریں، اب تو ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہوئی ہے، کیوں نہ اس کے درست استعمال کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ ہم زبان ہلا رہے ہیں یا کسی کے دل پر الفاظ فائر کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے معاملات میں میٹھی زبان استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا میٹھے الفاظ ہم نے صرف عشق لڑانے کے لیے ذخیرہ کر رکھے ہیں؟